اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ولایت ٹی وی اپنے ناظرین کے لیے پروگرام اصحاب حسین لے کے حاضر خدمت ہے، اور اس پروگرام کی گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے ان دو نکات کو بیان کیا تھا کہ اصحاب امام حسین علیہ السلام کا مقام کیا ہے، ان کی فضیلت اور عظمت کے کیا درجات ہیں، اور یہ فضیلت، یہ مقام اور یہ عظمت اصحاب امام حسین علیہ السلام کو کیوں حاصل ہے۔ ان دونوں نکات کے بارے میں گفتگو ہو چکی۔ آج ہم آپ کی خدمت میں یہ بیان کریں گے کہ اصحاب امام حسین علیہ السلام کی تعداد کتنی تھی۔ یہ تاریخ کا ایک نہایت ہی اہم موضوع ہے، اور دوسری طرف یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جس طرح تاریخ کے اکثر واقعات میں اختلاف موجود ہے، اسی طرح اصحاب امام حسین علیہ السلام کی تعداد کے بارے میں بھی تاریخ کا اختلاف موجود ہے، مگر اس سلسلے میں ہم جتنے اقوال آپ کی خدمت میں بیان کریں گے، یہ وہ اقوال ہوں گے جو تاریخ کی ان کتب سے ہم لیں گے جو کہ مصادر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں وہ قول بیان کرنے جا رہا ہوں جو خصوصاً ہمارے بر صغیر میں مشہور ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کی تعداد 72 تھی، اور اسی مناسبت سے ہمارے بر صغیر کے علماء نے کچھ کتابیں بھی لکھی جن میں 72 اصحاب کے حالات کو بیان کیا گیا۔ ناظرین، یہ قول اور یہ جو تعداد کا ایک عقیدہ راسخ ہے، یہ اپنے پیچھے ایک حقیقت رکھتا ہے، اور یہ قول جن علماء کا ہے، ان علماء کا بہت زیادہ مذہب تشیع میں مقام ہے۔ مثلاً اگر میں فہرست میں اس پہلے عالم کا نام لوں تو وہ عالم شیخ مفید علیہ رحمہ، خدا ان کے درجات بلند فرمائے۔ شیخ مفید علیہ رحمہ نے اپنی کتاب ارشاد میں یہ نظریہ اختیار کیا ہے کہ اصحاب امام حسین علیہ السلام کی تعداد 72 تھی۔ شیخ مفید علیہ رحمہ 413 ہجری میں انہوں نے وفات پائی۔ اپنی کتاب الارشاد فی معرفت حجج اللہ علی العباد جلد 2 صفحہ نمبر 95، جو نسخہ میرے پاس تھا، اس کے مطابق جو عبارت موجود ہے وہ یہ ہے۔ شیخ مفید علیہ رحمہ فرماتے ہیں وَأَصْبَحَ الْحُسَيْنُ فَأَبَّأَ أَصْحَابَهُ بَعْدَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَكَانَ مَعَهُ 32 فَارِسًا و40 راجلا، کہ جب امام حسین علیہ السلام نے صبح کی نماز پڑھانے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنے لشکر کو تیار کیا، اور اس وقت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو گھوڑا سوار تھے ان کی تعداد 32 تھی، اور جو پیادہ تھے ان کی تعداد 40 تھی۔ تو پیادہ یعنی جو پیدل جنگ کر رہے تھے، کسی سواری پہ نہیں تھے، ان کی تعداد 10 محرم کی صبح کو 40 تھی، اور جو گھوڑوں پہ سوار تھے ان کی تعداد 32 تھی۔
تو یہ 72 ہو گیا۔ تو یہ جو 72 اصحاب والا قول ہے، یہ قول شیخ مفید علیہ رحمہ کا قول ہے، اور شیخ مفید علیہ رحمہ ہمارے مذہب کی عظیم ترین شخصیت ہے، اور یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ شیخ مفید علیہ رحمہ کا ہمارے مذہب تشیع میں بہت عظیم حصہ ہے۔ اور اگر ہم تاریخ کے اوراق الٹائیں تو دوسرا قول یہ نظر آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کی تعداد 72 نہیں بلکہ 82 تھی، 82، یعنی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو میدان کربلا میں اصحاب شہید ہوئے ہیں ان کی تعداد 82 ہے۔ اس قول کے قائل بھی ہمارے مذہب کی عظیم ترین شخصیت، جس کو ابن شہر آشوب سے شہرت حاصل ہے، ان کا پورا نام محمد بن علی المازندرانی المعروف ابن شہر آشوب، ان کی کتاب ہے مناقب، 4 جلدوں پہ یہ کتاب مشتمل ہے، اور ہمارے یہ عظیم عالم جو ہے، اگر ہم ان کی وفات کو دیکھیں تو یہ بھی جو ہے 6 صدی کے علماء میں شمار ہوتے ہیں، اور یہ فرماتے ہیں کان جمیع اصحاب الحسین 82 رجلا، کہ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کی تعداد 82 ہے، منہم الفرسان 32، جو گھوڑا سوار ہیں ان کی تعداد 32 ہے، اور باقی جو ہیں وہ پیادے تھے، لیکن انہوں نے ایک اور جملے کا اضافہ فرمایا ہے۔ ابن شہر آشوب فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے جتنے اصحاب تھے ان کے پاس یا فقط تلوار تھی یا فقط نیزہ تھا۔ میدان کربلا میں ان کی گفتگو کا نتیجہ یہ ہے کہ میدان کربلا میں اصحاب امام حسین علیہ السلام نے 2 ہتھیار استعمال کیے ہیں، یا تلوار یا نیزہ استعمال کیا ہے۔ تو یہ دوسرا قول ابن شہر آشوب کا ہے، جو اس نظریے کے قائل تھے کہ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کی تعداد 82 ہے۔ اور اگر ہم اور اقوال کی طرف جائیں تو تیسرا قول جو ہمیں ملتا ہے وہ 114 کا ملتا ہے، کہ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کی تعداد 114 ہے۔ لیکن اس قول کا قائل جو کہ قدیمی مصدر ہمارے پاس موجود ہے وہ مقتل الحسین للخوارزمی، ابو المؤید بن احمد المعروف اختب خوارزمی، ان کی کتاب ہے مقتل الحسین، اور اپنی اس کتاب میں انہوں نے اس رائے کو اختیار کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کی جو تعداد تھی وہ 114 ہے۔ وہ فرماتے ہیں وَكَانَ مَعَهُ 32 فارساً و82 راجلا، کہ گھوڑا سوار جو تھے وہ 32 تھے، اور جو پیادہ تھے وہ 82 تھے۔ 32 اور 82 114 کا عدد بنتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ میری گفتگو توجہ سے سن رہے ہیں تو میں اپنی بات کو ایک مرتبہ پھر تکرار کرتا ہوں۔ پہلا قول شیخ مفید علیہ رحمہ کا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کی تعداد 72 ہے۔ دوسرا قول ابن شہر آشوب کا تھا، وہ یہ فرماتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کی تعداد 82 ہے۔ تیسرا قول اہل سنت کے جو عالم ہیں خوارزمی، جو کہ ان کی مقتل کی کتاب ہے جو مصدر کی حیثیت رکھتی ہے، ان کا نظریہ یہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کی تعداد 114 ہے۔ اور اب میں جس عظیم محقق، عالم اور فقیہ
کی جملات آپ کی خدمت میں بیان کرنے لگا ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ اس عظیم عالم اور محقق فقیہ کی عظمت کے بارے میں ایک جملہ بیان کرتا جاؤں۔ جو علماء ہیں وہ اس حقیقت کو جانتے ہیں، خصوصاً جو علم دین ابھی پڑھ رہے ہیں اور کتاب مقاصد پڑھ رہے ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے میرا یہ جملہ آسانی رہے گی۔ محقق کراکی فقہ میں ہم اس عظیم عالم کے بہت سارے نظریات پڑھتے ہیں۔ محقق کراکی، جن کا لقب ہی محقق تھا، یہ عظیم فقیہ، ایک عظیم فقیہ کے بارے میں جملے کہہ رہا ہے۔ وہ فقیہ ابن نما حلی ہیں، ان کی مقتل کی کتاب مثیر الاحزان ہے۔ اس ابن نما حلی کے بارے میں محقق کراکی نے خراج تحسین پیش کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ابن نما حلی کون ہے؟ اعلم العلماء بفقہ اہل البیت، کہ فقہ اہل بیت کو جاننے کے اعتبار سے جو سب علماء سے زیادہ علم رکھتا ہے، جو سب علماء سے زیادہ فقہ اہل بیت کو جانتا ہے، وہ کون ہے؟ الشیخ فقیہ السعید الاوحد محمد بن جعفر ابن نما حلی ہے۔ یہ محقق کراکی نے محمد بن جعفر المعروف ابن نما حلی کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ یہ 645 ہجری میں متوفی ہیں۔ یہ نظریہ اختیار کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کی تعداد 145 تھی، اور صراحت کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے وَأَبَّأَ الْحُسَيْنُ أَصْحَابَهُ لِلْقِتَالِ وَكَانُوا 45 فَارِسًا و100 راجل، کہ امام حسین علیہ السلام نے جب 10 محرم کو اپنے لشکر کو جنگ کے لیے تیار کیا تو اس وقت گھوڑا سوار اصحاب کی تعداد 45 تھی، اور جو پیادہ تھے ان کی تعداد 100 تھی۔ تو صاحب مثیر الاحزان کے مطابق امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کی تعداد 145 ہے۔ اگر ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں اور ہم اہل سنت کے علماء کی طرف جائیں تو ایک بہت بڑا نام پھر ہمارے سامنے آتا ہے، جو نام کافی شہرت رکھتا ہے، سبت ابن جوزی، جس کو اپنے مذہب کے علماء نے شمس الدین کا لقب دیا ہے۔ کنیت ابو المظفر تھی، اور یہ سبت ابن جوزی سے معروف ہیں۔ ان کی کتاب تذکرۃ الخواص ہے، اور یہ اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کی تعداد 170 تھی، اور امام علیہ السلام کے یہ اصحاب امام علیہ السلام کے ساتھ میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ 70 گھوڑا سوار تھے اور 100 پیادہ تھے۔ اور پھر اگر ہم مزید آگے بڑھیں تو ہمیں ایک قول اور ملتا ہے، جس کے قائل صاحب مروج الذہب، اہل سنت کے یہ عالم ہیں، ابو الحسن علی بن حسین علی المسعودی، 346 ہجری میں انہوں نے وفات پائی۔ ان کی کتاب مروج الذہب معروف کتاب ہے، اور اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے 500 اصحاب گھوڑا سوار تھے، اور 100 صحابی امام علیہ السلام کا پیادہ تھا۔ اور پھر بحار الانوار میں یہ روایت موجود ہے۔ بحار کی روایت کے مطابق امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کی تعداد 1100 تھی، جس میں 1000 گھوڑا سوار تھا اور 100 پیادہ تھا، اور اسی طرح 1000 کی بھی روایت ہمارے پاس موجود ہے۔ ناظرین، اگر میں اپنی گفتگو کا خلاصہ کروں
تو میں آپ کی خدمت میں اس طرح بیان کروں گا کہ بعض کتب میں جو یہ قول آیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کی تعداد 72 تھی، جبکہ باقی اقوال جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کی تعداد 82 بتاتے ہیں یا پھر زیادہ بتاتے ہیں، تو ان علماء نے ایک توجیہ پیش کی ہے کہ جنہوں نے کہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب 72 تھے، انہوں نے یہ 72 کا عدد کیوں بیان کیا ہے؟ یہ ناظرین آپ توجہ سے سنیں گے کہ یہ علماء کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو علماء یہ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کی تعداد 72 ہے، در حقیقت ان کا مقصود یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو اصحاب پیغمبر تھے، جو اصحاب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے، اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو بنی ہاشم کے افراد تھے، ان کی مجموعی تعداد 72 تھی۔ تو اس وجہ سے انہوں نے اپنی کتب میں یہ لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ 72 تھے، ورنہ اگر ہم تاریخ کی کتب کو دیکھیں تو یہ تعداد ہمیں زیادہ نظر آتی ہے۔ ناظرین، امام علیہ السلام کے اصحاب کی تعداد کتنی ہے؟ یہ یقینی ہے کہ تعداد 72 سے زیادہ ہے، لیکن 72 کے بعد کون سا قول اختیار کریں، اس کا فیصلہ میں اپنے ناظرین پہ چھوڑتا ہوں، چونکہ یہ فیصلہ کرنا کہ تعداد کتنی ہے یہ صحیح اندازہ لگانا مشکل ہے، اور انشاءاللہ جب امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو وہ بتائیں گے کہ امام علیہ السلام کے ساتھ کتنے اصحاب شہید ہوئے ہیں۔ اب دوسرا نقطہ آپ کی خدمت میں یہ بیان کرنے جا رہا ہوں کہ یہ تھی اصحاب کی تعداد۔ اب بنی ہاشم کی تعداد کتنی تھی؟ کتنے بنی ہاشم کے افراد امام حسین علیہ السلام کے ساتھ موجود تھے؟ تو اس حوالے سے اگر کتب کا مطالعہ کریں تو خلاصے کی صورت میں آپ کی خدمت میں یوں بیان کر سکتا ہوں کہ کم سے کم تعداد جو کتب میں بتائی گئی ہے کہ بنی ہاشم کے افراد امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کتنے تھے، جو کم سے کم تعداد بتائی گئی ہے وہ 9 بتائی گئی ہے، لیکن جنہوں نے 9 کی تعداد نقل کی ہے انہوں نے ایک اور نقطہ بھی اپنی کتب میں لکھا ہے۔ وہ نقطہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ 9 کی تعداد کا قول ابن ابی حاتم نے اپنی کتاب سیرت نبویہ میں لکھا ہے، لیکن ان کی کتاب تاریخ کا مصدر شمار نہیں ہوتی۔ جو کتابیں تاریخ کا مصدر شمار ہوتی ہیں انہوں نے کم سے کم تعداد 9 نہیں 11 لکھی ہے۔ اور پھر اگر ہم زیادہ سے زیادہ تعداد کو دیکھیں تو اس سلسلے میں ہمیں موسوعہ عاشورہ صفحہ 31 اس کے مطابق امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کی تعداد 33، امام بنی ہاشم کی تعداد 33 تھی۔ تو کم سے کم تعداد 9 ہے، زیادہ سے زیادہ تعداد 33 ہے۔ اور معروف کیا ہے کہ کتنے بنی ہاشم امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہید ہوئے ہیں؟ تو جو قول معروف ہے وہ 18 کا عدد ہے کہ 18 بنی ہاشم امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہید ہوئے، جن کے بارے میں امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنی نیک میرے اہل بیت ہیں اتنے نیک کسی اور کے اہل بیت نہیں ہیں۔ ناظرین، یہ تعداد تھی امام حسین علیہ السلام کے ان ساتھیوں کی جن کا تعلق اہل بیت سے تھا۔ اب میں اپنی گفتگو کا ایک قدم آگے بڑھاتا ہوں اور آپ کو چند
اصحاب کے متعلق امور کی تعداد بتانا چاہوں گا کہ جن کو ہماری مقتل کی کتابوں نے لکھا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب امام حسین علیہ السلام کا یہ قافلہ 28 رجب کو مدینہ سے نکلا تھا تو اس وقت بہت سارے لوگوں نے سوچا کہ ہمیں دنیا ملے گی، ہمیں مال غنیمت ملے گا، تو وہ ساتھ ہو لیے تھے۔ لیکن پھر بعد میں ایک مقام پر جب امام حسین علیہ السلام نے حقیقت بیان کی تو یہ جو ساتھ ملحق ہوئے تھے الگ ہو گئے۔ لیکن جب مکہ میں امام حسین علیہ السلام پہنچے تو وہاں پر کچھ افراد امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہوئے جن کا نام محضر شہادت میں موجود تھا۔ ناظرین، آپ سن کے حیران ہوں گے وہ کتنی تعداد ہے۔ مقاتل کی کتب نے اور تاریخ کی کتابوں نے لکھا ہے ٹوٹل 37 افراد مکہ میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، مکہ میں 37 افراد امام علیہ السلام سے ملحق ہوئے، جن میں سے 27 کا تعلق شہر کوفہ سے تھا، جو اس نجف اشرف جہاں سے میں پروگرام کر رہا ہوں اس سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے کوفہ۔ اس کوفہ سے 27 آدمی آئے، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مکہ میں ملحق ہوئے اور میدان کربلا میں شہید ہوئے، اور باقی 10 کا تعلق بصرہ سے تھا جو یہاں سے تقریباً 600 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے۔ اور یہ افراد آئے جن میں سے 27 کوفہ سے اور 10 وہ بصرہ سے آئے۔ ٹوٹل 37 افراد مکہ میں امام علیہ السلام کے ساتھ ملحق ہوئے، امام علیہ السلام کی نجات کی کشتی میں سوار ہوئے۔ اور اگر ہم امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں اصحاب رسول کو دیکھیں کہ کتنے اصحاب رسول امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور ان کو اللہ کے رسول کا یہ فرمان یاد تھا کہ جب میرا بیٹا کربلا کا سفر کرے تو میرے بیٹے حسین کا ساتھ دینا۔ تاریخ کی کتب میں ان اصحاب کی تعداد 16 بتائی گئی ہے، لیکن میں اپنے ناظرین کو یہ نکتہ بھی بتاتا جاؤں، یہ جو 16 کی تعداد بتائی گئی ہے کہ رسول کے 16 صحابی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے، ان میں سے کچھ کا صحابی ہونا مسلم ہے، اور کچھ کے صحابی ہونے میں کچھ کہتے ہیں کہ یہ صحابی ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ یہ تابعی ہیں۔ تو بہرحال کل تعداد جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ صحابی تھے، ان میں سے 16 افراد امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں شہید ہوئے۔ اور اگر ہم تابعین کی تعداد کو دیکھیں جنہوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درک نہیں کیا تھا، ان کی تعداد 20 ہے۔ یہ 20 افراد امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شریک ہوئے، اور پھر امام علیہ السلام کے ساتھ یہ میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ اور حافظان قرآن کتنے تھے اس بارے میں تاریخ ہمیں بتاتی ہے 6 حافظ قرآن موجود تھے جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ اچھا، اب کیا فقط حافظان قرآن، فقط صحابی مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے؟ نہیں، علماء جو روات حدیث تھے اپنے زمانے کے، جن میں ایک حبیب ابن مظاہر جیسی شخصیت بھی تھی، تاریخ نے لکھا ہے 9 علماء جو روات حدیث میں سے تھے، ان میں سے 9 وہ مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ میدان کربلا میں شریک ہوئے۔ اور مشہور بہادر جن کی بہادری کی شہرت تھی کوفہ، بصرہ، مدینہ میں، جن کو شجاع سمجھا جاتا تھا، ان میں سے 10 افراد امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور جو زہد و تقوی کے اعتبار سے معروف تھے، ان میں سے 3 افراد امام حسین علیہ السلام کے ساتھ موجود تھے۔
اب آخری نقطہ ناظرین میں آپ کی خدمت میں بیان کرنے جا رہا ہوں، یہ نقطہ سمجھنا، یاد کرنا اور اس کے بارے میں معلومات رکھنا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جتنے صحابی موجود تھے ان کا تعلق کن قبائل سے تھا؟ تو اس بارے میں جب میں نے تاریخ کے اوراق کی ورق گردانی کی تو مجھے یہ ملا 75 قبائل عرب سے، 75 قبائل عرب سے امام حسین علیہ السلام کے صحابی نکل کے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں شہید ہوئے۔ ہاں یہ الگ بات ہے، کسی قبیلے سے 8 تھے، کسی سے 14 تھے، کسی سے 10 تھے، کسی سے 1 تھا، کسی سے 2 تھے، تو یہ فرق رہا، مگر ٹوٹل 75 قبائل بنتے ہیں جن سے یہ اصحاب نکلے اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہید ہوئے۔ اور ہمارے پاس 40 ایسے شہداء کی بھی لسٹ موجود ہے جن کے قبائل ہمارے لیے مجہول ہیں، ان کے قبائل کا پتہ نہیں چل سکا۔ ناظرین، ہم اپنی اگلی ایپیسوڈ میں شہداء کی تفاصیل کو بیان کریں گے اور ان کے قبائل کی تفصیل بھی بیان کریں گے کہ ان کا قبیلہ کتنا با کمال تھا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔